نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو، ہم تو سربلند نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا؟ ایمان نہیں ہے۔ ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے، ہم بائی برتھ ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو، تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہیں تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس ٹرکش ہورس میں بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں تنتارا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند میرا جن کو مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں، جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معدوم کر دیا۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھوں، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ عثمان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ عثمان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ USSR، نام و نشان ختم، اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں 2 اور وقت ہے، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ یہ محمد رسول اللہ کی نوید ہے، وہو الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت پر اللہ گواہ ہے، لہذا وہ دور آ کر رہے گا، اس میں کسی بھی مسلمان بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا، یا زندہ جلا دیے گئے، یا تہہ دیگ کر دیے گئے، یا جہازوں میں بھر کر، اور آپ کو معلوم ہے میڈیٹرینین کی حیثیت کیا ہے، خلیج ہے، ایک معمولی سی خلیج، ادھر سے اسپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے، اسپین کے ساحل سے جہازوں میں بھرا اور نارتھ افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک کر آ گئے۔ پورے ہسپانیہ میں جہاں 800 برس مسلمان کی حکومت رہی، ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود تھا۔ انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ اپنا قبرستان دیکھو، یہ اسپین کی سرزمین جہاں تم نے 800 برس حکومت کی تھی، یہ تمہارا قبرستان، یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو۔ لیکن یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبد الحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا۔ کر دو، انگریز کیا کر کے گیا تھا ہمارے ساتھ؟ یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ انگریز نے 200 برس یا کہیں 100 برس ہندوستان پر حکومت کی تھی، اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہڈی ڈال جاؤ، آپس میں لڑتے رہے، ہمارے سے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ وہ بھی بڑھائیں یہ بھی بڑھائیں۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا، جان بوجھ کر مسئلہ پیدا کیا گیا۔
کہ یہ پاکستانی بھی ہمارے دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہے، یہ ہندوستان بھارت بھی ہمارا دوست رہے، کامن ویلتھ میں، آپس میں لڑے، دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں طے کر لے، باقی ہمارے لیے دوستی ہی دوستی رہ جائے۔ آرڈر آف دی الومناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی متوازن نظام عدل اجتماعی دے کر لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل نظام پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ آیت تو چونکہ آئی ایک شوشے کا فرق نہیں، متصلاً قبل جو آیت آئی ہے اس میں ذرا سا لفظی فرق ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لام اور ان کا فرق ہے، باقی وہی ٹکڑا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔